الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. اس پورے رکوع میں اور اس سے آگے بھی اگلے رکوع کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ آداب بیان فرمائے. یہاں یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں طرح، یعنی ایک تو ما کسبتم میں اللہ تبارک و تعالی نے مال تجارت پر، اور دوسرا ما اخرجنا لکم من الارض فرما کر رب تبارک و تعالی نے زرعی زمین سے نکلنے والی پیداوار پر دونوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہارا ان دونوں میں سے مال نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ آیت مبارکہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، ایمان والو تم خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو اس میں سے پاک اور صاف ستھری چیزیں، مما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو. ما کسبتم میں مال تجارت آ گیا، مال تجارت سے دینا بھی ضروری ہے. اور ما اخرجنا لکم جو ہم زمین سے نکالتے ہیں تمہارے لیے، اس سے مراد جو ہے وہ عشر ہے. کیا ہے؟ عشر ہے. زمین کی کاشتکاری کرتے ہیں. یہ یہاں ذہن میں ہے ما میں جو ما ہے نا، یہ ما عموم کا ہے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے اس کا نصاب نہیں ہے، اس کا نصاب نہیں ہے. جیسے آپ زکوٰۃ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی نصاب ہے، اتنا مال ہے، اتنا عرصہ پڑا رہا تو زکوٰۃ واجب ہے. اور قربانی ہے اس کا بھی نصاب ہے، فطرانہ ہے اس کا بھی نصاب ہے، باقی ساری چیزوں کا نصاب ہے. لیکن اس کا نصاب نہیں ہے. جو بھی نکلے، جتنا بھی نکلے اس میں سے دینا ضروری ہے. جی، یہاں تک کہ زمین ہے بندے کی، اس میں کوئی شہد اگا ہے تو اس شہد کبھی نہیں عشر دینا ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ہر چیز کو کھا جاتے ہیں، کچھ نہیں دیتے. زمینیں کاشت کریں گے، سال بیت گئے، اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، کوئی عشر نہیں دیتا بندہ. نعوذ باللہ لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے عشر کا ہوتا کیا ہے. بہرحال یہ ذہن میں رہے، عشر جو ہے یہ مسلمان کی زمین میں ہوتا ہے. کس کی زمین میں ہوتا ہے؟ مسلمان کی زمین میں ہوتا ہے. کافر جو ہوتا ہے اس کی زمینیں خراجی ہوتے ہیں، کافر کی، وہاں ٹیکس لگتا ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے نا، اس سے عشر میں ایک عبادت کا معنی ہے. کس کا معنی ہے؟ عبادت کا معنی پایا جاتا ہے عشر میں. اور خراج جو ہے اس میں عبادت کا معنی نہیں پایا جاتا. خراج ٹیکس کیا ہے؟ ٹیکس ہے. جیسے آپ اور ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں بل آتا ہے ایک دم تڑاہ نکل جاتا ہے تو کیا خیال ہے؟ دعائیں دیتے وہ دیتے ہیں؟ نہیں نا. جی، کوئی کسی کو کچھ سنا رہا ہوگا تو کسی کو کچھ کہہ رہا ہوگا، بل دیکھتے ہی دل جو ہے وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کر کے یہ ٹیکس کا نظام ایسا ہی ہے. یعنی کہ جو کافر ہیں ان سے لیا جاتا ہے، وہ بھی راضی خوشی نہیں دیتے، وہ بھی دبے دبائے دیتے ہیں، چلو بھی دینا پڑنا ہے، کیا کریں بھی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے چونکہ عشر جو ہے اس میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ راضی برضا رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال دیں. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اور فرمایا کہ تم ردی چیز، خبیث کا معنی یہاں پہ ردی ہے. کیا ہے؟ ردی ہے. فرمایا کہ ردی چیز دینے کا تم ارادہ نہ کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. حالانکہ جب تمہیں کوئی دینے لگے حق واجبی یا پھر کوئی صدقہ، تحفہ، گفٹ وغیرہ کو دینے لگے تمہیں، تو تم لیتے ہوئے ہچکچاتے ہو.
جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کا کسی کے ہاں کو واجب بنتا ہے لینا ہے اسے، اگر وہ کو ردی چیز دینے لگے تو بعض اوقات یہ نہ بھی کر دیتے ہیں، نہیں رہنے دو، میں نے نہیں، مجھے نہیں چاہیے، رکھو اپنے پاس ہیں. تو یا بعض اوقات وہ صدقہ وہ حق واجبی تو نہ ہو لیکن ویسے تحفہ دینا چاہے، حق واجبی بھی ہو یا پھر ویسے تحفہ بھی دینا چاہے، تو بندہ جو ہے وہ لیتے ہوئے دل میں ضرور کہتا ہے بڑے بے شرم ہے، ایسی چیز مجھے دے رہا ہے، میرے کس کام کی ہے کہ نہیں. کسی کو بندہ سوٹ لے کے دے دے اور وہ سوٹ ایسا ہو اس کے پہننے کا ہی نہ ہو، کسی کو کوئی بھی شے لے کے دے دے اس کے کام کی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر بندہ شوگر کا مریض ہے، اسے 5 کلو مٹھائی دے دے بندہ تحفہ، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ شوگر والے کو 5 کلو مٹھائی دے دے، یہ ایک عجیب سی کیفیت ہے. لوگ جو ہے نا وہ دیکھتے بھی ہیں حالانکہ بندہ فلاں چیز استعمال نہیں کرتا، لیکن باوجود اس کے کہ وہی چیز اسے تحفے میں دیں گے. تو اب وہ جو بندہ شوگر کا مریض ہے وہ 5 کلو مٹھائی بیچارہ لے تو لے گا، لیکن اس کے اندر جو پکوڑے تلے جا رہے ہوں گے وہ تو وہی سمجھتا ہے نا، اس کے اندر کیا اس کے لیے دعائیں نہیں کر رہی، یا وہ کیا اس کے متعلق سوچ اپنا رہا ہے، ابھی اتنا احمق ہے اور پاگل ہے، اسے اتنی حیا نہیں ہے، کیا لے کے آ گیا، لیکن وہ شرم و شرمی لے لے گا اس سے. وہ بعد کی بات ہے وہ خود کھا لے یا کسی اور کو دے دے، وہ مجبوراً کھا بھی جائے کوئی بھی کچھ بھی، تو یہ شرم و شرمی لے لے گا اسے. لیکن یہ توان کر ہن لیا اس نے، لیکن وہ محبت میں اس کو تحفہ قبول نہیں کیا ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہی بیان فرمایا میں کہ تم ردی شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نہ دو، کہ تم جب ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور تم بھی وہ چیز ردی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم کبھی بھی نہیں لوگے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ تم شرم و شرمی چشمے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے چشم پوشی کرتے ہوئے لے لو گے، چلو ان کی کریے اب کیا کریں، چلو لے لیتے ہیں. اس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم بھی کسی چیز کو شرم و شرمی لو تو فرمایا کہ وہ نہ تحفہ ہے نہ ہی حق واجبی ادا ہوتا ہے اسے. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، اس لیے چاہیے بندے کو کسی کو بھی کوئی چیز دے، اگر اس کا حق بنتا ہے تو بھی، حق جیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم، عشر دے رہے ہیں، کچھ بھی دے رہے ہیں، یہ حق واجبی ہے، حق بنتا ہے تو بھی، اور اگر نفلی طور پہ دے رہے ہیں ہم، تحفے کے طور پر کسی کو دے رہے ہیں تو بھی، دونوں صورتوں میں اچھی شے دینی چاہیے ہیں جی. اور یہ ذہن میں رہے کہ کسی چیز کے جید ہونے اور ردی ہونے کا معیار کیا ہے. اب مثال کے طور پر کسی بندے نے کوئی زمین کاشت کی ہے، 1 ایکڑ خربوزے ہیں، اور وہ خربوزے سارے پھیکے ہیں، خربوزے سارے پھیکے ہیں. اب بتائیں سارے ردی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سارے ردی ہیں اس کے. تو اب شریعت اس پر لازم نہیں کرتی کہ یہ کہیں پھیکے کسی کو دے کے وہاں سے میٹھے لے آؤ تو وہ تم دو. اب چونکہ اس کے پاس ہیں ہی سارے وہی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کوئی گناہ نہیں رکھا کہ اسی پھیکے خربوزوں میں سے دے دے. جس کو بھی دینا ہے حق واجبی ہے تو وہی وہ پھیکے خربوزے ہی جس کو دینے ہیں وہ دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ لازم نہیں کیا کہ اب یہ پھیکے کسی کو دے کے، یا جناب پھیکے جو ہے نا وہ میٹھے کر کے دے کسی طریقے سے، جیسے آج کل میٹھے کر رہے ہیں، خربوزوں کو ٹیکے لگاتے ہیں. اندازہ لگائیں، پہلے بندوں کو ٹیکے لگاتے تھے، پھر بھینسوں کے گایوں کے ٹیکے آ گئے، گائے کو ٹیکا لگا کے دودھ نکالتے ہیں ان کا. اب نعوذ باللہ خربوزوں کے بھی ٹیکے آ گئے ہیں، خربوزے ہو گئے، اور یہ ہندوانا تربوز، ان کو بھی ٹیکے لگاتے ہیں، ٹیکے لگا کے ان کو میٹھا کر رہے ہیں. اب بتائیں یار، دودھ جو گائے کا نکالا جاتا ہے انجیکشن لگا کے، وہ انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے، بیماریاں بڑھاتا ہے بندے میں. ہاں جی، یعنی کہ جو چیز ایک فطرت کے حساب سے آ رہی ہے اس کو غیر فطری طریقے سے نکالا جائے تو بتائیں وہ کیسے صحیح ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، فطرت یہی ہے کہ بندہ ایسے خود ہی چلتا ہوا باہر جائے، اس میں حسن ہے، یا پھر ایک بندے کو دھرو کے کھینچ کے باہر نکالا جائے، اس میں حسن ہے. غیر فطری طریقے سے کسی بھی چیز کو نکالا جائے گا تو ظاہر بات ہے وہی ہوگا. جیسے مثال کے طور پر گائے ہے، وہ اپنا مدت حمل پورا کرتی ہے، جب پورا کر لے تو وہ جناب اپنا بچہ جنم دے گی، تو بچہ بھی تندرست ہوگا، اس کا دودھ بھی صحیح ہوگا، سارا کچھ ٹھیک ہوگا. اگر اسی گائے بھینس کو جناب اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے کو بندہ اس کے جناب کسی بھی ڈاکٹر کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس کا بچہ جو ہے وہ باہر ہی کھینچ لے تو بتائیں نہ بچے کی نشو و نما صحیح ہو پائے گی، نہ کوئی اور کام صحیح ہو پائے گا. غیر فطری طریقے سے نکالا ہے نا. تو اس طرح کر کے دودھ جو ہے اس کو بھی غیر فطری طریقے سے نکالا جائے تو وہ بھی تو نقصان دہ ہوتا ہے.
کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو اس لیے یہ نقصان جو ہے نا ہر ایک چیز میں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، جو پھل لینے جائیں اس میں بھی زہر لگا ہوا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، سپرے کرتے ہیں اس پر، پتہ نہیں کتنی زہریلی چیزیں ان لوگوں کو کھلا رہے ہیں، بچوں کسی کو حیا نہیں ہے کسی مسلمانوں کے بچے کا۔ بہرحال رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم لیتے ہوئے کسی سے ردی چیز تو فرمایا کہ تم کبھی بھی نہیں لوگے، ہاں الا ان تغمضوا فی، تم شرم و شرمی وہ لے تو لوگے لیکن تمہارا دل راضی نہیں ہوگا اس پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، میں یقین کر لو یہ مال کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ ہاں وہ جو تم سے لے رہا ہے نا وہ تمہارے لیے لے رہا ہے، جو جیسا تم دو گے اسی طرح کا تم پاؤ گے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگے دو سبب بیان کیے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہ ہونے کے، کہ دو چیزیں جو ہیں عموماً بندے کو رب تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ نہیں کرنے دیتی۔ وہ کون سی دو چیزیں جی؟ یہ دیکھیں، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شیطان جو ہے وہ تمہیں دھمکاتا ہے غریبی آنے سے۔ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ دینے لگے تو فقیری جو ہے نا وہ اسے کھا جاتی ہے، یار جب مجھے ضرورت پڑے گی تو پھر میں کہاں سے لوں گا، جب مجھے حاجت ہوگی تو پھر میں کیا کروں گا؟ آپ کے خود کے پاس چیز نہ ہو اور کسی کو آپ دے دیں تو موقع پر آپ خود پریشان ہوں گے، پھر کیا بنے گا آپ کا، بتائیں بھائی۔ تو یہ ایک عجیب سوچ ہے جو شیطان جو ہے لوگوں کو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دوسرا سبب بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنے کا، وہ کون سی شے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مال خرچ نہیں کرنے دیتی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ ہے فحاشی، بے حیائی۔ جی فحاشی اور بے حیائی جو ہے یہ بندے کو اس راہ پہ لگاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر مال نہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال نہ دے۔ یہ ذہن میں رہے، یہ جیسے مثال کے طور پر بندہ دودھ پی لینا 100 روپے کا، پیٹ بھر جائے گا اس کا، ہے یہ نہیں؟ وہی بندہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شراب شروع کر دے، گھر میں بیوی موجود ہے لیکن باوجود اس کے باہر منہ مارتا رہے۔ اب گھر کا خرچہ مہینے کا اتنا ہوتا ہے، باہر منہ کالا کر کے پورے ایک رات میں مہینے کا خرچہ کر دیتے ہیں۔ اور وہی بندہ اب شادی بیاہ ہوگا تو اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جائے گا ایک ہی رات کے اندر۔ اگر اسی بندے کو کہا جائے یار رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے اتنے پیسے دے دو تو فوراً اس کے ذہن میں آ گیا، اس نے کہا جو وہ تو ہے گنجائش نہیں ہے۔ یہ اقتصاد اور گنجائش، یہ دو لفظ ایسے لعنت پڑی ہے ان لوگوں کو کہ وہ جناب بے حیائی کے کاموں میں اتنا لاکھوں لاکھ کروڑ روپے خرچ کر دیں گے، جب یہاں دینے کی بات آئے گی تو مر جائیں گے۔ ابھی ہماری پوری پاکستانی قوم کو، مسلمانوں کو ملنے والے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کے دل میں جو پریشانیاں تھیں، فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کا دکھ دور کرنے کے لیے، اور کشمیر جو سارے کا سارا بک گیا ہے، دے دیا گیا ہے، اس دکھ کو دور کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزتیں خراب کی جا رہی ہیں اس دکھ کو دور کرنے کے لیے، پاکستان کی بہت ساری چیزیں بیچ دی گئی ہیں اس دکھ کو دور کرنے کے لیے، انہوں نے اس مرتبہ کروڑوں روپے لگا کے ایک گانا تیار کروایا 14 اگست کے لیے، کروڑوں روپے لگا کے ایک گانا تیار کروایا 14 اگست کے لیے۔ ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کنجر ہیں، کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ سارے میراثی الو کے پٹھے کتے کے بچے ہیں سارے یار۔ انہیں اتنی شرم نہیں آئی حرامیوں کو یار، تم پہ 14 اگست اگر انہیں حیا ہوتی 14 اگست کو وہاں انڈیا سے، ہند سے، وہ ہند ہی تھا اس وقت سارا، ہند سے جب پاکستان یہ بن گیا، ہند سے ٹرین چلتی ہے لاہور اسٹیشن پہ آ کے رکتی ہے، سوائے ڈرائیور کے ایک بھی بندہ زندہ نہیں تھا، سوائے ڈرائیور کے ایک بھی بندہ زندہ نہیں تھا۔ بتائیں ان کے اپنے ابے مرنے کی جب وہ برسی آتی ہے اس وقت بھی یہی حرکتیں کرتے ہیں، کروڑوں روپے لگا کے گانے تیار کرواتے ہیں حرامی۔ تو ان ذلیلوں نے پوری قوم کو کیا سمجھ رکھا بتائیں؟ پوری قوم میں ایک بھی بندہ غیرت والا نہیں ہے جو ان کتوں کو رغام ڈالے، ان کمینوں کو، حرام خوروں کو پکڑے اور عورتوں کو ناچ گانا کروا کے جناب یہ لوگوں کو، یہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتے ہیں کہ آزادی کی نعمت ہمیں ملی ہے، ہم تو آزادی ہے اسی دن ہی سمجھیں گے جس دن اسلام اور مسلمان آزاد ہو گیا۔ بتائیں دھکے کے ساتھ، میں حقیقت والی بات کہہ رہا ہوں، اب جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والی بات رہ گئی ہے، آسمان سے پتھر برسنے رہ گئے اور کچھ بھی نہیں رہا پیچھے، کوئی کسر نہیں چھوڑی ان ذلیلوں نے، اتنا رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں۔
رب تبارک و تعالیٰ کی دشمنی پہ اتر آئے یہ ذلیل لوگ. اور یہ الگ بات ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، بول نہیں رہے لوگ ان ذلیلوں کے بارے میں. کوئی ان ذلیلوں کو پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے منہ پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے منہ پہ جوتا مارنے والا نہیں ہے. اتنے تم میراثی کمینے ہو گئے بچے ہو ہیں، تمہیں حیا نہیں رہی تو ان کاموں میں پڑے ہوئے ہو. کروڑوں روپے جناب لگا کے گانا تیار کروایا ان ذلیلوں نے 14 اگست کے لیے. اور یہ مجھے ایک بندے نے بتایا، اس نے کہا یہ گانا کافی عرصے سے تیار ہو رہا تھا، کتنے سالوں سے، کہ ایسا گانا ہو جس میں لڑکیاں ناچیں اور ٹانگیں اٹھا اٹھا کے پوری قوم کو، وہ جو شہید ہوئے تھے ہمارے بندے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، یہ امرت سر جو ہے نا، یہ سکھوں کا جن کو انہوں نے دروازہ کھول کے دیا یہاں سے، ان سکھوں نے، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بڑی واضح طور پر موجود ہے، میرے پاس خود کتاب موجود ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مسلمان بابا یہاں پاکستان آیا، وہ کہتا ہے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ سکھ جو ہیں کہ ڈھول کی تھاپ پہ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پہ دھمال ڈال رہے ہیں. کہتے ہیں میں قریب گیا تو وہاں کہتے ہیں ڈھیر لگا ہوا تھا، مسلمان عورتوں کی چھاتیاں کاٹ کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وہاں ان پہ ڈانس کر رہے تھے، ان پہ ناچ رہے تھے. بتائیں کون سی آزادی ہے؟ یہ ساری قربانی تو اس لیے دی گئی تھی کہ تم رسول اللہ علیہ السلام کا دین نافذ کرو گے. تم نے کیا کیا؟ اور انہی کو جب کہا جائے یار مسلمان آپ کے غریب مار رہے ہیں، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، ان کو کچھ دو، تو پھر کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے یا نہیں؟ ایسے پھر گنجائش ختم ہو جاتی ہے. تو شیطان ان پہ حاوی ہوا یا نہیں ہوا؟ شیطان مسلط ہوا یا نہیں ہوا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں اب یہ شیطان جو ہے دو چیزیں تمہیں کہتا ہے کہ ایک تو غریبی کا ڈراوا دیتا ہے تمہیں، اور دوسرا بے حیائی کے کاموں میں لگاتا ہے پیسہ. بے حیائی کے کاموں میں رات دن سر پورا پانی کی طرح بہہ رہا ہے، لیکن جب بات آئی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے دینے کی تو پھر گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اللہ بھی وعدہ دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ تم مال خرچ کرو میری راہ میں، بخشش بھی کروں گا تمہاری، وفضلا، اور تمہیں اضافی مال بھی عطا فرماؤں گا، ہیں مضاعفہ اضعافا مضاعفہ، میں کہ کئی گنا تک بڑھا دوں گا تمہارا مال. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اب بتائیں شیطان کے دھمکانے سے تو ہم ڈر گئے، رب کے وعدے نے ہمیں دلیر کیوں نہ کیا؟ پھر اسے ثابت ہوا کہ ہمارے اندر ایمان ہی نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں وعدہ کیا تھا الا ان نصر اللہ قریب، اس کا کیا بنا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ پھر اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا. یہ وعدہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہمیں دلیر کیوں نہ کر گیا؟ اس وعدے نے ہمیں دلیر کیوں نہیں کیا؟ آج شیطانی قوتیں جو ہیں، طاغوتی قوتیں جو ہیں، انہوں نے ہمیں ایسا دبا رکھا ہے، ایسا جکڑ رکھا ہے کہ شیطانی ہتھیار اور شیطانی وسوسے وہ ہم پہ حاوی ہیں، لیکن ہمارے اندر رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی باتیں اثر نہیں کرتی. آپ جہاں بھی دیکھیں ختم پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، گھروں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، مدرسوں میں پڑھا جا رہا ہے، یہ آ رہی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے، پھر تمہیں دلیر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم قرآن پڑھ بھی نہیں رہے ہو، پھر قرآن زبان سے پڑھ رہے ہو، اندر تمہارا جا نہیں رہا قرآن. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے. آگے فرمایا یؤتی الحکمت، آپ یہ دیکھیں پیچھے بھی انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 267 اور 68 میں، اور این آگے اور اس کی اگلی آیت 270 دیکھیں، اس میں بھی یہی بات ہے، فَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، مال خرچ کرنے کی بات ہے. لیکن بیچ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ حکمت دے دے، جسے حکمت دے دے. بات چل رہی تھی انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، بیچ میں حکمت کی بات کیوں؟ سوال بنتا ہے نا، بیچ میں حکمت کی بات کیوں آئی؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے نا، من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس بندے کو رب حکمت دے دے تو اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا. اب فرمایا کہ جو بندہ مال خرچ کرنے لگے، جس کے سامنے یہ بات آئے کہ مال دینے کی ضرورت ہے، اور وہ بندہ مال دینے لگے اور اسے وسوسہ آئے اور نہ دے مر جائے گا، ضرورت پڑے گی کہاں سے لے گا، تو فرمایا کہ اب وہ اس وسوسے کی پیروی کرتا ہے تو میں وہ شیطان کا غلام
غلام ہے. میں اگر وہ بندہ اس وسوسے کو جھٹک کے رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر عمل کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے رب تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے پیسے دیتا ہے تو میں اس بندے کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی ہے. یہ حکمت مطلب کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ جو بندہ یہ سمجھ گیا نا جی مال خرچ کہاں کرنا ہے، رب فرماتا ہے اسے حکمت مل گئی ہے. یہ دونوں آیتوں کا جوڑ ہے، آپس کا تعلق اور ربط و تطبیق یہ ہے کہ ایک طرف بیان ہو رہا ہے کہ رب تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا جسے حکمت مل گئی ہے اسے خیر کثیر مل گئی ہے. اب اسے ثابت ہوا کہ ہر وہ بندہ جو اپنا مال ایسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہے جہاں خرچ نہیں کرنا، اور ایسی جگہ خرچ نہیں کر رہا جہاں خرچ کرنا ہے، تو وہ بندہ حکیم نہیں ہے. وہ حکیم نہیں ہے بندہ، اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکمت نہیں دی، وہ حکمت سے خالی ہے چاہے جو بھی ہو. آج نعوذ باللہ من ذالک مولوی بیٹھے بیان کرتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن کسی نہ کسی کا عرس نکالا ہوتا ہے، وہ لنگر تو بس اسی کام پہ کھڑے ہیں، رات دن کھانے پینے پہ. بس جناب لنگر اتنا 10 محرم کو آپ نے دیکھا ہے دھکے کے ساتھ پکڑ کے لڑکے مجبور کر کے گاڑی کا کھڑے ہوں، رکو ادھر پانی پی کے جاؤ. یہ کون سا ثواب ہے؟ کس راہ پہ لگا رہے ہو تم لوگ؟ ایک بندہ کہنے لگا جی میں نے ایک مولوی صاحب کا بیان سنا ہے، مولوی صاحب نے کہا کہ اس دن تم لنگر کی حد کر دو. کہتا میں نے پھر 30,000 روپے کی جوس بانٹ دی، 30,000 کی جوس بانٹ دی. پتہ ہے میں نے کہا یار وہ لنگر صرف وہی نہیں ہے. کہتا ہے حضرت صاحب کہہ رہے تھے. میں نے کہا بزرگ ہیں کیا کہیں آپ کو، آپ بھی ہمارے لیے حضرت صاحب ہی ہیں جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے دیکھیں نا، رسول اللہ علیہ السلام نے ولیمے کے بارے میں فرمایا، ولیمے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں پیٹ بھرے کو بلایا جائے اور غریب کو دھکے مارے جائیں. اس دن ہر بندہ اور دھکے کے ساتھ پلا رہا ہے، او پیو پیو. بتائیں یار صرف یہی مصرف رہ گیا ہے؟ یہ بھی ایک بات دیکھیں، شیطان جو ہے نا وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر یہ صدقے کا مال دے بھی صحیح نہیں تو ریاکاری کرے، دکھاوا کرے تاکہ اس کا اجر ضائع ہو، اس کا اجر برباد ہو. کبھی بھی شیطان اس کو چھپ کے نہیں دینے دے گا. آج کسی بندے کو آپ کہیں نا یار یہ کتاب چھاپنی ہے تو اس کے لیے پیسے دے دو، کبھی نہیں دے گا. محفل کرانی ہے اللہ 100 کمال کر دیتے ہیں، اتنی لمبی چوڑی محفل رکھے گا، 70 نعت خان بلا لے گا ادھر، 170 پیسے آ جائیں گے. یہ جاہل نعت خانوں کی تو کتی سوئی پڑی ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کہیں بھی بات ہو نا دین پہ حملہ ہو جائے ایک بھی نظر نہیں آتا، ایک بھی نظر نہیں آتا. لیکن جیسے جناب محفل ہو بغیر بلائے اتنے پہنچ جاتے، میری حاضری ضرور لگوائیں جی، میں یہاں یہی مرنا چاہتا ہوں بس. تو ایسے لوگوں کو اب آپ کسی کو بھی دیکھیں یہاں جیسے کھڑے ہو کے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں، دھڑ دھڑ پیسے پھینک رہے ہیں، پانی کی طرح پیسے بہا رہے ہیں نعت خانوں پر، قوالوں پر، میراثیوں پر. آپ اس کو ذرا پیچھے جا کے کہیں، اس نے کہا یار مدرسے کے بچے کے لیے 100 روپے دے دو، کبھی بھی نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا. وہاں صرف ایسا پیسہ اتنا ہو رہا ہے عاشق رسول بنا پھرتا ہے، وہاں کیوں نہیں دے رہا، وہاں 100 نہیں دے رہا، ادھر یہاں پہ لاکھوں اڑا دیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ریا ہو رہا ہے نا، دکھاوا ہو رہا ہے، یہاں پہ شیطان راضی ہو رہا ہے. اس نے کہا اڑا اڑا یہاں پہ، تمہیں کیا پتا. اس نے کہا بس یہی تو وقت ہے دکھانے کا، لوگوں کو بھی حاجی بلو بھی کچھ ہے. بتائیں یہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں طبیعت کے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. یہ دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، ما اس سے نصیحت صرف عقل والوں کو آتی ہے، بے وقوف اور پاگل لوگ ہماری باتیں نہیں سمجھتے. رب فرما رہا ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے میں کہ بے وقوفوں کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی کہ پیسہ کہاں دینا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے، یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نفع حاصل نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جنہیں عقل کی دولت ملی ہے. آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، میں جو تم مال خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا تم کو منت مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جانتا ہے. یہ ذہن میں رہے مسئلہ بھائی، سارے دوست غور سے سنیں. سیاہ ستہ میں، مسلم شریف میں حدیث شریف، بخاری شریف میں بھی حدیث شریف ہے، یہ غور نال سننا مسئلہ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں کہ ان النذر لا یاتی بخیر، فرمایا کہ یہ منت جو ہے نا یہ کسی خیر کو نہیں لاتی. لوگ سمجھتے ہیں ہم نے منت مانی تو کام ہو گئے. آقا علیہ السلام نے ایسا ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے. منت ماننے سے کوئی کام نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے. اور نظر ماننا جو ہے
یہ شریعت کی نظر میں محمود نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر جو ہے یہ کسی خیر کو نہیں لاتی، ہوتا وہی ہے جو رب تبارک و تعالی نے لکھا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ضرور ہے، منت کے ذریعے نا بخیل کا مال نکل آتا ہے، بخیل سے مال نکل آتا ہے، تو وہ جو کچھ نہیں دیتا کبھی بھی، لیکن منت سے پیسے نکل آتے ہیں، اس سے مال نکل آتا ہے، کوئی چاولوں کی دیگ بریانی کی نکل آتی ہے، وغیرہ تو وہ دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف ہے، میں کہ بخیل سے الا ان یستخرج، آقا علیہ السلام میں کہا ہاں بخیل سے مال نکل آتا ہے اور تو میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ دیکھیں اس کی جو علت سمجھ آتی نا کہ کیوں منع کیا گیا منت، یعنی کہ منت ماننا جو ہے وہ ناپسندیدہ کیوں محمود نہیں ہے، کیوں محمود نہیں ہے؟ ابھی یہ ذرا غور کریں اس بات پر۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، میں نے یہ منت مانی ہے کہ مولا اتنا مال دوں گا تیری راہ میں، تو رب تبارک و تعالی نے لالچ میں آ کے چلو مال ملے گا تو رب نے اس کا کام کر دیا کہ نہیں؟ ہاں ایک بندے کے منہ سے میں نے سنا، یہ جو حدیث شریف پڑھی نا میرے فوراً ذہن میں آیا، کہتے لے منت مانی تھی اب بھی کام نہ ہوتا، تو مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ وہ نظریہ بنا لیا اس نے کہ رب کی بھی مجبوری بن گئی اب میرا کام کرنا، کیونکہ میں نے کہا تھا مولا اتنے پیسے دوں گا، یعنی کہ وہ رب تبارک و تعالی سے یہ سمجھ رہے کہ معاوضے کے طور پر رب مجھے دے گا، یہ نہیں، یہ اسی سوچ اور فکر کو اسلام ختم کرتا ہے۔ میں نہ عمل جو ہے تیرا بے غرض ہونا چاہیے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ تو یہ منت ماننا جو ہے لوگ، اب ایک ہے منت ماننا، کوئی بندہ مان بیٹھا ہے تو اب شریعت لازم کرے گی اسے پورا کر، ایک تو وجہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی، دوسری وجہ یہ ہے کہ منت بہت سارے لوگ مانتے ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، لوگ بہت سارے منت مانتے ہیں لیکن بعد میں جب منت کیا نام ہے اس کا کام پورا ہو جائے نا، کام پورا ہو جائے پھر منت پوری نہیں کرتے۔ تو بتائیں ایک چیز جو شرن تم پہ واجب نہیں تھی تم نے خود ہی واجب کی ہے، اب اسے ادا ہی نہیں کر رہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ منت کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں، منت مانی ہے آج کچھ دنوں تک کام ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ ادا کر دیں گے، لیکن وہ کام اگر دیر بعد جا کے پورا ہوا ہے تو پھر نہیں ادا کریں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اس حوالے سے نا ایک میں نعوذ باللہ ہنسانے کے لیے نہیں، نہ ہی کوئی ہنسے، میں صرف عبرت کے لیے آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں کہ لوگ، ایک مولوی نے بیان کیا ایسے بے حیا ہیں، جب مولوی بیٹھ کے خود اسلام کا، خدا کا، دین کا، شریعت کا مذاق اڑائیں گے تو بتائیں بات کہاں جائے گی؟ وہ کہتے جی ایک بندہ تھا وہ دریا میں نا ڈوب گیا، ڈوبنے لگا تو وہ کہتے جی کہنے لگا یا اللہ میں 20 دیگیں بناؤں گا اگر تو مجھے یہاں سے نکال دے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے جی پانی کا بہاؤ آیا زور سے کھنچا ہوا ہے پانی کا، وہ باہر نکل پڑا، تو کہنے لگا کون سی دیگیں اور کون سے چاول؟ کہتے جی اتنے میں پھر جناب پانی آیا اسے اندر لے گیا، کہنے لگا یا اللہ میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ کون سے چاول، یعنی چاول کون سے ہوں، کرنل والے ہوں یا دوسرے ہوں، اور میٹھے ہوں یا نمکین ہوں، میں تو یہ پوچھ رہا تھا تجھ سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، بتائیں یہ مذاق ہے یا نہیں رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ؟ کس حال تک پہنچا رہے ہیں ہم لوگوں کو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ دیکھ لیں جی مسئلہ، فما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، میں کہ مال جو ہے وہ بخیل سے نکال لیا جاتا ہے، میں کہ یہ صرف مال نکلوانے کا ایک طریقہ ہے، یعنی کہ مال نکل آتا ہے بخیل سے، منت مان لیتا ہے بخیل تو اس سے مال نکل آتا ہے، وگرنہ وہ دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندہ جو ہے نا کوشش کرے کہ منت نہ ہی مانے، اب پوری نہیں کرتا تو اس لیے اسے چاہیے کہ منت نہ ہی مانے۔ اور باقی رہی جو منتیں یہاں مانتے ہیں کہ میں فلاں دربار پہ چادر چڑھاؤں گا، یہ کوئی منت ہے ہی نہیں، یہ کوئی منت نہیں ہے اور نہ اسے پورا کرنا واجب ہے، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اور آج بھی نعوذ باللہ من ذالک کو لوگ منت مانتے ہیں دادا صاحب دربار پہ تیل دے آئیں گے، وہ تیل جاتا ہے ایسے بہا کے جاتا ہے، وہاں کتنی بربادی ہوئی ہوتی، اتنی جگہ ساری خراب ہوئی۔ تیل کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیں، تیل کی ضرورت تب تھی جب وہ وہاں پہ دیے جلتے تھے، اب تو دیے بھی نہیں جلتے۔ مسجد اقصی شریف میں بھی تیل جمع ہوتا تھا، پرانی یہ طریقہ ہے، لیکن مساجد کے لیے، مدارس کے لیے جہاں بیٹھ کے بچے دین پڑھا کرتے تھے، لیکن مزارات کے لیے منت ماننا تیل کی، اور وہ بھی اس دور کے اندر جب اتنے بڑے بڑے کم لگے ہوئے، اتنی لٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ تیل ایسے بہا کے جاتے ہیں، لوگ ضائع ہو رہا ہے وہاں۔ بہت سارے مزارات پہ کھڑے تیل پہ ہیں، آئے گاڑی پہ ہیں اور تیل ڈال رہے ہیں، تو کون سا گدھے پہ ہے ابھی بتا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری منتیں ہیں جو ہیں ہی فضول، منت شرعی نہیں ہے، منت شرعی نہیں ہے۔ کسی نے منت مانی ہے کہ میں ایک دیگ پوری چاولوں کے دادا صاحب لے جاؤں گا وہیں بانٹوں گا، اس پہ کوئی واجب نہیں ہے شرعن کہ وہ وہاں لے جائے اور وہاں جا کے بانٹے، اپنے علاقے میں بانٹ دے، غریبوں کو دے دے، مدرسے کو دے دے، یہی منت پوری ہو جائے گی اس کی۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ وہاں پہ جو فارغ پڑے ہوئے نا ملنگ بھنگی چرسی، ان کو دینا ضروری نہیں ہے، یہیں پہ بانٹ دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کے دربار پہ آپ جا کے بانٹیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، کسی سے کیسے پوچھتے رہیں گے ہاں بھائی تھوڑے کو کچھ ہے یا نہیں ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتے ہیں، مدرسے کے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے، مدرسے میں بچے جو پڑھ رہے ہیں یہاں پہ جو غریب بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ تو یقینی بات ہے نا، بچے آتے ہی غریبوں کے مدرسے میں، ہے یا نہیں؟ تو یہاں جہاں پہ یقین ہے نا کہ یہاں پہ دیا جائے گا تو لگ جائے گا، وہاں ہم دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ جہاں ہمیں پتہ ہے بھی منت کے پیسے ہیں، منت کا مال ہے، وہاں دے رہے ہیں ہم، جہاں پہ جناب امیر بندے بھی بیٹھے ہیں غریب بھی بیٹھے ہیں، اب وہاں دے رہے ہیں تو بتائیں وہ کیسے منت پوری ہوگی؟ جتنا آپ نے امیروں کو دیا اتنا دوبارہ دینا ضروری ہے آپ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فإن اللہ یعلم، میں بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا وما للظالمین من انصار، اللہ ظالموں کو کوئی مددگار نہیں ہے، ظالموں کو کوئی مددگار ہے نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی نا، جو بھی بندہ ان کی مخالفت کرے گا، یعنی کہ غربت کے ڈر سے مال خرچ کرنا چھوڑ دے، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں میں لگاتا رہے، دین کی بات ہے تو کہے جی گنجائش نہیں ہے، اور رب تبارک و تعالی نے جو حکمت کی بات کی ہے اس حکمت سے منہ پھیرے رہے اور غلط جگہوں پر مال خرچ کرتے رہے اور منت مانے اور پوری نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی دے اور مال خرچ نہ کرے، رب تبارک و تعالی نے سب کو ظالم فرمایا ہے۔ وما للظالمین من انصار، یہ سارے ظالم ہیں، رب فرماتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔